دنیا کے اندر مکافات عمل ہے. جو عمل انسان کرتا ہے تو اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو مل جاتا ہے. جیسے اصول ہے کما تدین و تدان، اور ہماری زبانوں میں بھی ایک کہاوت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو مکافات عمل ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. تو جب انسان ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے نتائج اچھے اس کو ملتے ہیں، اور برا سلوک کرتا ہے تو اس کے برے نتائج بھی انسان کو دنیا کے اندر بھگتنے پڑتے ہیں. کسی شخص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے باپ سے تنگ آ کر اور اس سے جان چھڑانے کے لیے اپنے باپ کو کندھے پر اٹھاتا ہے اور جا کر ایک جگہ پر اس کو بٹھا کر وہاں گڑھا کھودتا ہے تاکہ اسی گڑھے کے اندر دفن کر کے اس کی زندگی کا قصہ ہی تمام کر دوں. جب گڑھا کھود کر باپ کو اٹھانے کے لیے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باپ رو رہا ہے. تو بیٹا پوچھتا ہے کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے کہ میں تجھے زندہ قبر کے اندر اتار رہا ہوں، تیری زندگی کا قصہ تمام کر رہا ہوں، اس وجہ سے تو رو رہا ہے. تو کہنے لگا بیٹا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ مجھے دفن کرنے جا رہے ہیں، میں رو تو اس لیے رہا ہوں کہ ایک وہ بھی دن تھا کہ میں بھی اپنے بوڑھے باپ کو لے کر آیا تھا، اس کے سامنے میں نے گڑھا کھودا اور اسی گڑھے کے اندر اتار کر اوپر میں نے مٹی برابر کر دی. اس وقت مجھے اپنے والد کی تکلیف کا احساس نہیں تھا، لیکن آج تو میرا بیٹا ہو کر میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے تو آج مجھے احساس ہو رہا ہے جو مجھے تکلیف ہوئی ہے، جو مجھے دکھ پہنچا ہے، جو میرا دل مجروح اور زخمی ہوا ہے، تو آج مجھے اپنے والد کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور میری وجہ سے کتنے دل پر خنجر لگے ہوں گے اس کو. تو اس اپنے باپ کی تکلیف کا احساس جب مجھے ہوا ہے تو میں اس اپنے باپ کی تکلیف پر رو رہا ہوں. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ آتا ہے. ایک نوجوان اپنے باپ سے جان چھڑانے کے لیے وہ جا کر اس کو کسی ادارے کے اندر داخل کر کے آیا. جیسے کفار کے ممالک کے اندر ابھی بھی ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ جب انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے تو ناکارہ بن جاتے ہیں، کام کاج سے بیٹھ جاتے ہیں، تو اولاد جا کر اپنے باپ کو وہاں پر داخل کروا دیتی ہے، وہاں پر ہے پہنچا دیتی ہے. تو وہ اس کی کچھ نہ کچھ تربیت، کچھ پرورش کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے لیے جو بچے ہیں دن تو اس کے لیے کچھ انتظامات کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک شخص جا کر اپنے والد کو اسی ادارے کے اندر داخل کروا کے آیا. کافی مہینے گزرنے کے بعد، کافی وقت گزرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ میرے والد کے کیا حال ہیں، کس حال میں اپنی زندگی جی رہا ہے. جب وہ وہاں پہ آتا ہے تو دیکھتا ہے والد کے بالکل آخری سانس چل رہے ہیں اور انتقال کے بالکل قریب ہو چکا ہے. تو بیٹے نے پوچھا ابا جان اگر کوئی خواہش ہو، آخری کوئی وصیت ہو تو مجھے بتا دیں. تو والد نے کہا بیٹا میری کوئی خواہش نہیں باقی رہی، ساری خواہشیں ختم ہو چکی اور نہ کوئی ایسی وصیت ہے. صرف ایک وصیت میں آپ کو کرتا ہوں کہ اس ہاؤس کے، اس ادارے کے جتنے بھی پنکھے لگے ہوئے ہیں یہ سارے خراب پڑے ہوئے ہیں. آپ کو گزارش ہے، وصیت یہ ہے کہ یہ سارے پنکھے ٹھیک کروا لیں، کیونکہ مجھے جو تکلیف ہوئی، جو دکھ پہنچے وہ تو میں جھیل چکا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے. لیکن کل ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اور آپ کو آپ کی اولاد یہاں پر چھوڑ کر جائے گی تو آپ کو جو تکلیف ہوگی تو میری قبر کے اندر بھی روح تڑپے گی، مجھے پریشانی ہوگی. اس وجہ سے میرے روح کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ سارے ادارے کے پنکھے جو ہے وہ ٹھیک کروا لیں تاکہ کل آپ کو جو مجھے تکلیف ہوئی ہے کل آپ کو وہ تکلیف نہ ہو.